صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمائی۔ جگہ جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں کوئی اور نہیں، اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ آئیے ایک اور آیت مبارکہ آپ کی شان کے حوالے سے، یہ اللہ پاک نے سورہ تکویر اور اس کی آیت نمبر 24 ہے اور یہ 30واں سپارہ ہے۔ اللہ پاک کا فرمانے عالی شان ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم آتا ہے، وہ تمہیں بتانے میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بھی اس کا علم دیتے ہیں۔ ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں انہیں بتانے میں وہ بخل نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے بہت کچھ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غیب کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو دیکھیے کہ قرآن پاک کی یہ آیت بالکل آپ کے علم غیب کی دلیل ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت صاف لفظوں میں یہ بیان کرتی ہے کہ آپ غیب بتانے میں بخل نہیں فرماتے، یعنی آپ غیب جو ہے وہ بڑی وہ کثرت سے آپ بتا دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ایک سیدھی سی بات کہ جنت کے بارے میں ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم میں سے کس نے دیکھی؟ جہنم کس نے دیکھی؟ اچھا پہلا آسمان کس نے دیکھا؟ فرشتوں کو کس نے دیکھا؟ اچھا پھر چلو کوئی بندہ یہی بتا دے کہ سدرۃ المنتہا یہ کس نے دیکھا تھا؟ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ بھئی غیب ہے نا، یہی چیزیں ساری غیب ہیں، اور یہ ہمیں بتائی ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ اچھا پھر میزان کس نے دیکھا کہ جہاں پر تمہارا حساب ہونا ہے بھائی؟ اب میزان کا ایک پلڑا یہ کس نے دیکھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا کہ وہ جو ایک پلڑا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان زمین جو کچھ ان میں ہے اگر سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ اس ایک پلڑے کے اندر بھی یہ سمو جائے گا، اتنا بڑا وہ میزان ہوگا۔ بھائی یہ کس نے دیکھا؟ اور یہ بات ہمیں کہ ساتوں آسمان زمین جو کچھ اس میں ہے وہ ایک پلڑے میں آ جائے گا، یہ بھی ہمیں کس نے بتایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر بھی کوئی بندہ آپ کے علم غیب کے حوالے سے چوچرا کرے تو وہ پھر بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ اس کا ایمان کہاں جا رہا ہے، کہ جو اپنے ہی نبی کے بارے میں وہ اس طرح کی بات سوچتا بھی ہے۔ تو یہی تو علم غیب ہے، اور کس کو علم غیب کہتے ہیں؟ یہی تو علم غیب ہے۔ تو جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور بہت ساری باتیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان معراج کی رات میں ہوئی، ان میں سے چند باتیں
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری باتیں وہ آپ کے پاس ہی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ یہ بات بالکل قرآن اور حدیث سے صاف ہو گئی۔ اب کوئی بھی اگر بندہ کوئی اس طرح کی الٹی باتیں کرے تو آپ ان کو قرآن اور حدیث سے بالکل صاف جواب دے سکتے ہیں، ہم کسی کی بات میں آنے والے نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ نعت پڑھنے والا بنائے، اور ایسوں سے بچائے جو آپ کی نعت کے خلاف کام کرتے ہیں، آپ کی نعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھنی ہے، ہم تو نعت پڑھنے والے، ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے والا نہیں ہیں، نہ ہم سنیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔